بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ایک اور ویڈیو، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نماز کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو کل کی جو ویڈیو تھی اس کے اندر پوری نماز میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، سنت عمل کیا تھا۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کی کیا معمولات ہیں، اور نماز کے بعد خاص دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی پڑھتے تھے، یہ دو چیزیں آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب نماز ختم ہوتی تو 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر پڑھتے اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ دو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، اور یہ پڑھنے کے بعد فوراً سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مقتدیوں کی طرف اپنا منہ پھیر لیتے، یعنی جب امام نماز پڑھا کے جب فارغ ہوتا ہے سلام پھیرتا ہے تو اس کا منہ جو ہوتا ہے وہ قبلے کی طرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھ کے اور اللہم انت السلام و منک السلام یہ دعا پڑھ کے تو فوراً سے جو ہے قبلہ رخ رہتے اور مقتدیوں کی طرف تیزی سے منتقل ہو جاتے ہیں، یعنی اپنا چہرہ مبارک جو ہے وہ مقتدیوں کی طرف آپ پھیر لیتے تھے۔ بعض روایات میں کہ آپ بائیں طرف جو ہے اپنا رخ زیادہ رکھتے ہیں، بائیں جانب، اور یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، حضرت ابن مسعود نے بتایا کہ میں نے آپ سے کئی بار دیکھا کہ وہ بائیں رخ ہو جاتے دیکھا۔ حضرت ابن مسعود اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، وہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے کو بائیں جانب الٹے ہاتھ کی طرف زیادہ رخ کرتے ہوئے دیکھا، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے کثرت سے دائیں رخ کی طرف دیکھا۔ تو دونوں میں سے جس طرف بھی آپ چہرہ نور کریں گے، جو عام لوگوں کے لیے ہے جو امامت کرواتے ہیں مسجدوں میں، تو نماز پڑھانے کے بعد اگر وہ بائیں طرف ہوتے ہیں یا دائیں طرف ہوتے ہیں، دونوں طرف جس طرح بھی ہوں گے سنت پہ عمل ہو جائے گا۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد پڑھتے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا پڑھنے کا، وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں، ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں۔ کون سی؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ یہ دعا میں آپ لوگوں کے ساتھ اسکرین پہ شیئر بھی کر دوں گا، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کے اپنے پاس سیو کر لیجئے گا۔ ایک تو یہ دعا پڑھتے ہیں۔ پھر امام نووی فرماتے ہیں کہ میں نماز میں سلام پھیرنے کے بعد تمام انواع ذکر پر روایت کردہ استغفار کا مقدم رکھنا چاہیے، اس کے بعد اللہم انت السلام، جو میں نے جس طرح پہلے بات کر دی ہے۔ حضور دعا کے شروع میں اور کبھی دعا کے درمیان میں اکثر ان الفاظ کا اضافہ فرماتے تھے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دعا کے شروع میں کبھی دعا کے درمیان میں اس کو زیادہ پڑھا کرتے، یہ آپ کا معمول تھا۔ اچھا، کچھ لوگ جو اس کے آگے اضافہ بھی کرتے ہیں، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب القرض، وقنا عذاب المرض، وقنا عذاب الصبر، وقنا عذاب المیزان، یہ بھی اس میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں جی یہ تو انہوں نے بدعت کر دی، انہوں نے اضافہ کر دیا آیت کے ساتھ۔ اس آیت کے آگے الفاظوں کو اضافہ کوئی تحریف قرآن نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ایک دعا ہے، دعا کے ساتھ اور الفاظوں کو، کیونکہ یہ اسی کے اندر آ رہا ہے، جیسے وقنا عذاب النار کہ عذاب نار سے جو ہے، تو اسی سے ریلیٹڈ جو آگے کے ورڈ ہیں وہ اسی سے ریلیٹڈ ہیں، تو اس ضمن میں اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اور دعا میں تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، یہ کوئی قرآن کا یہ کہہ کے کوئی نہیں پڑھتا کہ یہ قرآن کی کوئی آیت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ قرآن کی آیت ہم آگے سے ورڈ ملا رہے ہیں نعوذ باللہ، تو پھر وہ چیز غلط ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ اس کو ایک دعا کے طور پہ لے رہے ہیں تو دعا میں تو آپ اس میں 1 یا 10 الفاظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، آگے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ہم نے بزرگوں سے سنا بھی ہے اس کے اندر۔ تو اگر کوئی چیز غلط ہوتی تو شاید وہ لوگ بھی نہیں کرتے، تو انہوں نے اس چیز کو دیکھا ہوگا تو پھر وہ انہوں نے کیا، تو اب آگے ہم بھی اس کو فالو کر رہے ہیں، تو چیز غلط نہیں ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہیں تک پڑھا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، بس یہاں تک۔ اچھا، حضرت صوبان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتے تو 3 بار استغفر اللہ کہتے، پھر یہ دعا پڑھتے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو جاتے تو اپنے داہنے ہاتھ سر پر پھیرتے اور فرماتے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز سے فارغ ہوتے یوں دانا ہاتھ اپنے سر پہ یوں ہاتھ پھیرتے رہتے اور یہ دعا پڑھتے جو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہم اذہب عنی الہم والحزن، اللہم اذہب عنی الہم والحزن، یہ دعا پڑھتے اور اس طرح یوں ہاتھ سر پہ پھیرتے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر نماز کے بعد معوذتین پڑھنا بھی آیا ہے، یعنی ہر نماز کے بعد سورۃ الفلق سورۃ الناس بھی آیا ہے۔ یہ حدیث ہر درجے صحیح ہے، اور ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا بھی آیا ہے، یعنی ہر نماز کے بعد 10 دفعہ سورۃ الاخلاص بھی پڑھتے تھے۔
اس میں فضل عظیم ہے۔ حضرت ابو بکر سے روایت ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر عذاب القبر۔ یہ دعا ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے اس کو راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ ہر نماز کے بعد یہ دعا بھی پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر، یہ دعا بھی پڑھتے تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ جب شام یا صبح ہوتی تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے، جب صبح اور شام ہوتی۔ اس میں ہر نماز کی بات نہیں ہے، صبح شام ہے، تو آپ اس کو فجر کے بعد اور مغرب یا عشاء کے بعد اس کو پڑھ سکتے ہیں، ظہر اثر کے بعد نہ پڑھیں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرۃ وفی اہلی ومالی، یہ دعا ہے۔ تو یہ آپ وسلم صبح فجر کے بعد اور مغرب یا عشاء کے بعد آپ اس کو پڑھ لیں، صبح شام کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو اس سے پہلے والی دعا جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر عذاب القبر، یہ آپ وسلم نماز کے بعد پڑھتے تھے۔ یہ کچھ دعائیں تھیں جو آپ وسلم نمازوں کے بعد خاص معمول تھا آپ وسلم کا، جو آپ وسلم ریگولر اس کو پڑھتے تھے۔